بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں اور اڑتے جانور پر کھولے ہوئے، ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور یاد، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کرتے ہیں، اور اللہ کی حکومت ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہی تک پھر جانا ہے۔ تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہانک لاتا ہے بادل کو، پھر ان کو ملا دیتا ہے، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بتہ، پھر تو دیکھے می نکلتا ہے اس کے بیچ سے، اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں اونٹوں کے، پھر وہ ڈالتا ہے جس پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے۔ ابھی اس کی بجلی کی کوند لے جائے آنکھوں کو، اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو، اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے آنکھ والوں کو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح اور تقدیس کے مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کیا انہیں اللہ کی یہ شان معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی تسبیح ہر وہ مخلوق کرنے والی ہے، من فی السماوات جو خواہ آسمانوں میں ہے، والارض خواہ وہ زمین میں ہے۔ اور فرمائے اسی پر بس نہیں ہے کہ آسمانوں والے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ تعجب خیز بات اس سے اگلی ہے۔ وہ بات یہ ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ کہ پر کھولے ہوئے اور اڑتے ہوئے پرندے بھی اس کی تسبیح کرنے والے ہیں، وہ بھی اس کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور کیسے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ باقی مخلوقات کا تو سمجھ میں آتا ہے انسان تسبیح کرنے والا ہے، جنات تسبیح کرنے والے ہیں،
ایسے ہی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتے تسبیح کرنے والے ہیں، ملائکہ بھی تسبیح کرتے ہیں، اور دیگر مخلوقات جو جن و انس اور ملائکہ کے قبیل سے ہیں وہ سب تسبیح کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ باقی جانداروں میں جانور کیسے تسبیح کرتے ہیں، یا باقی جانداروں میں پرندے کیسے تسبیح کرتے ہیں۔ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا گیا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ کون کیا تسبیح کر رہا ہے۔ لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اپنی اپنی زبان ہے، سب چرند پرند کی اپنی بولیاں ہیں، اور پھر ان کی بولیاں انسانوں کو سمجھ میں آ جائیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر بات ہم سمجھ سکیں۔ تو معلوم یہ ہوا دونوں مقامات سے کہ یہ جو جاندار ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، زمین پر چلنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، یا فضا میں اڑنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ یسبح لہ من فی السماوات والارض۔ اب یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، وہ سوال یہ آتا ہے کہ یہ تو ذی شعور ہی نہیں ہے۔ اب پرندے کو ذی شعور ہیں، اور جاندار ہیں، دیگر جانور ہیں، چوپائے ہیں، انسان اپنے آپ کو ذی شعور میں شمار کرتا ہے، انہیں غیر ذی شعور شمار کرتا ہے، یہ شعور والے نہیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو اس کی سطح اور ضرورت کے موافق سمجھ بھی عطا فرمائی، اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایک مخلوقات کو اللہ تعالی نے اپنی معرفت بھی عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ نے کس کو کیسی عطا فرمائی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا ہاں بھائی شعور رکھتے ہیں۔ آپ پرندے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور ایسی محبت کرنے لگتا ہے کہ وہ جان سے چمٹ جاتا ہے۔ ایک جانور کو پالا جاتا ہے، مالک کو پہچاننے لگ جاتا ہے، بھائی اس میں شعور ہی نہیں ہے، یہ پتھر ہے، یہ بالکل شعور سے عاری ہے، آپ اس کے ساتھ کتنا ہی عرصہ رہیں یہ آپ کو نہیں پہچانے گا، اس لیے کہ پتھر تو پتھر ہے۔ لیکن بعض مرتبہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے یہ سجدہ کرنے والے کو یہ بھی پہچانتے ہیں، اور ان کی میموری ہے، اور قیامت کے دن یہ بھی گواہی دیں گے۔ لیکن جاندار کے مقابلے میں یہ احساسات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ آپ اس کے برعکس دیکھیں، کوئی بکرا پال لے، دمبا پال لے، بکری پال لے، کچھ عرصہ آپ کے ساتھ رہے، آپ اسے چارہ کھلائیں، گھاس کھلائیں اپنے ہاتھ سے، اس کی محبت دیکھیں، اس کے بعد آپ اگر یہ کہتے ہیں یہ تو ذوی العقول میں سے نہیں ہے، یہ عقل اور شعور اور سمجھ رکھنے والے نہیں ہیں، تو بھئی یہ کون سی والی سمجھ ہے جو اس کے اندر آ رہی ہے؟ اسی طرح بعض حضرات نے مثال دی ہے، یہ محبت اور نفرت کو بھی پہچانتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ضرر اور نفع کو بھی پہچانتے ہیں۔ مثلا کوئی جانور ہو، آپ ڈنڈا دکھائیں تو بھاگتا ہے، اگر عقل ہی نہیں تو ڈنڈے سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے نا۔ اس کو تو ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں، ہم نے فرض کر لیا اس کو عقل ہی نہیں ہے، وہ آگ کے قریب نہیں جائے گا، جائے گا جاندار آگ کے قریب نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اس پر حملہ آور ہوگا تو بھاگے گا، کوئی اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرے گا، گھاس چارہ دکھائے گا تو قریب جائے گا۔ معلوم ہوا جذبات بھی رکھتے ہیں، احساسات بھی رکھتے ہیں، شناخت بھی ان کے اندر موجود ہے، یہ پالنے والے کو بھی پہچانتے ہیں، مالک کی خیر خواہی کو بھی سمجھتے ہیں، اس کی محبت کو بھی سمجھتے ہیں۔ بڑے قصے اس وقت تو وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، ایسی چرند پرند کو محبت ہو جاتی ہے، جانوروں جانداروں کو محبت ہو جاتی ہے کہ انسان بعض مرتبہ محسوس کرتا ہے اس کی محبت انسان سے بھی زیادہ ہے،
وہ اپنے مالک کے لیے جان بھی دے سکتا ہے، اسے پہچانتا ہے، اس کے لیے جو خطرات پیدا ہو رہے ہیں ان خطرات کی بو بھی محسوس کر لیتا ہے۔ تو ایک بات تو ثابت ہوئی کہ ان میں بھی قدر شعور موجود ہے۔ اب ظاہر ہے انہوں نے ڈاکٹر تو نہیں بننا، انجینئر تو نہیں بننا، انہوں نے اکنامکس نہیں پڑھنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بننا، تو جس کو جس سطح کے شعور کی اور سمجھ کی ضرورت تھی اللہ نے اس سطح کا اسے عطا فرما دیا ہے، اسے اس سطح کا عطا فرما دیا ہے۔ باقی اضافی شعور اور عقل اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ انسان کو ضرورت ہے۔ پڑھنا لکھنا انسان نے، پڑھنا لکھنا انسان نے ہے، چونکہ پڑھنا لکھنا انسان نے ہے اس لیے اسے ان سے زیادہ عقل اور شعور چاہیے تھا، اللہ نے انہیں ان کی ضرورت اور سطح کے موافق عقل و شعور عطا فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ بنیادی عقل و شعور ہر جاندار میں موجود ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، ہرن ہے، شیر ہے، کبوتر ہے، چڑیا ہے، اڑتے پرندے ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، یہ سب بہت ساری چیزیں آپ لسٹ بنائیں تو لمبی لسٹ بنتی چلی جائے گی۔ یہ اس کو بھی پہچانتا ہے، اس کو بھی پہچانتا ہے، گھاس دانے کو پہچانتا ہے، پانی کو پہچانتا ہے، پانی اور آگ کے فرق کو پہچانتا ہے، محبت اور نفرت کے فرق کو پہچانتا ہے، مارنے اور پیار کرنے کے فرق کو پہچانتا ہے۔ پھر ان کو راستے یاد ہو جاتے ہیں۔ لوگ جانور پالتے ہیں، اسے کھیتوں میں خود پہنچ جائے گا، کھیت سے گھر بھی پہنچ جائے گا۔ آپ دیہات والوں سے سنیں، ان کے ہر گھر میں عام بات ہے، چاہے وہ کلومیٹروں میں فاصلے ہوں، پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں پر چرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور اگر مالک کہیں آگے پیچھے ہو جائے تو شام کو گھر پہنچ جاتے ہیں خود ہی۔ معلوم ہے شعور تو ہے نا، کوئی چپ تو نہیں لگی ہوئی، سم تو نہیں لگی ہوئی کہ بھئی اس چپ کے تحت یہ چل رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے شعور انہیں عطا فرمایا ہے، ایک خاص درجے کا عقل و شعور انہیں عطا فرمایا ہے، اور سارے جانداروں کو اللہ تعالی نے اپنی قدر معرفت بھی عطا فرمائی۔ یہ عام مالک کو پہچان لیتے ہیں، تو رب العالمین نے ان کے اندر بھی تو کوئی نظام رکھا ہے نا، ان کے اندر بھی دیکھیں یہ کتنی پہچان رکھتے ہیں۔ شام کے وقت آپ کو چڑیے پرندے اڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، جو مغرب کا وقت ہوگا یہ سمٹنا شروع ہو جائیں گے، پہچانتے ہیں اب دن بدل رہا ہے، اب دن ختم ہو رہا ہے اور روشن دن چلا جائے گا اور رات آ جائے گی۔ سمجھتے ہیں نا اس بات کو؟ جیسی روشنی نکلے گی سمجھ جائیں گے ہمارا کام شروع ہو گیا، اب ہم دانے کے لیے، تلاش رزق کے لیے باہر نکلیں، یہ باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ شعور ان میں موجود ہے۔ اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے انسان کو جھنجھوڑنا مقصود ہے اور اسے ہلانا مقصود ہے کہ پرندہ اور جانور اور چوپائے وہ اللہ کی تسبیح سے غافل نہیں ہیں، اور تو اللہ کی تسبیح سے غافل ہے۔ اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو جانور ہیں، جاندار ہیں، چونکہ ان میں عقل و شعور کم تھا اس لیے ان میں سے کچھ اللہ کی تسبیح پڑھتے اور کچھ نہ پڑھتے۔ یہ تو سمجھ میں آتی تھی بات کہ بھئی یہ کہہ سکتے تھے ان میں عقل و شعور ہی کم ہے، لیکن کمال کی بات ہے یہ سارے پڑھتے ہیں، اور یہ عقل و شعور والا جو انسان ہے یہ غافل ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اس کے اندر عقل ہے، شعور ہے، آپ حیران ہوں گے تحریکیں چل رہی ہیں دنیا بھر میں، اور ان تحریکوں میں ایک بڑی بکواس اور گندی اور فضول تحریک چلی ہے، ایتھیسٹ ہو جانا۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں تو بہت پھیل گئی ہے، بڑے شہروں میں پھیل گئی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم کسی گاڈ پر، معاذ اللہ کسی خدا پر، کسی مذہب اور ریلیجن پر بلیو ہی نہیں کرتے۔ تو بھائی پھر تو تجھ سے چوپایا بہتر ہے، جس کے حق میں قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، پر کھولے ہوئے پرندے، اوپر کبھی کبھی دیکھا آپ نے پر کھولے ہوئے رک جاتے ہیں، وہاں پر فضا میں رک جاتے ہیں نا پرندے، اور اللہ اس کو قرآن مجید میں سورۃ الملک میں خاص طور پر بیان فرما رہے ہیں، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، کہ یہ پر ہلاتے بھی نہیں ہیں۔ پرندہ چلتے چلتے پروں کو روک لیتا ہے، روکتا ہے نا، کتنے پرندے آپ دیکھیں پر روک رہے ہوتے ہیں۔ اب ہماری عقل یہ کہتی ہے پر روکتے اس کو کیا ہو جانا چاہیے، نیچے آ جانا چاہیے،
لیکن اس وقت گرتا نہیں ہے، اسے رحمان نے تھاما ہوا ہے۔ تو اب وہ بڑے فخر سے کہہ رہا ہے انسان کہ میں کسی گاڈ پر بلیو ہی نہیں کرتا، کوئی ریلیجن میرا نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں۔ یہ مصیبت بڑھ رہی ہے یورپ میں، اب عیسائیوں کی اکثریت نہیں ہے، اب لادین لوگوں کی اکثریت ہو رہی ہے آج کل۔ وہ نہ چرچ جاتے ہیں نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، بس وہ سمجھتے ہیں کمانا اور عیاشی کرنا۔ کہتے ہیں زندگی میں جتنا انجوائے کر لیا بس یہ ٹھیک ہے، باقی کوئی ریلیجن، کوئی مذہب، کوئی گاڈ، کوئی خدا، کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے آج کل بڑے فخر سے کہتے ہیں ایتھیسٹ ہیں ہم تو، بھائی لادین ہیں، کوئی ہمارا دین نہیں، کوئی مذہب نہیں ہے۔ حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ سے اگر غافل ہوتے تو یہ لوگ ہوتے، یہ چوپائے، یہ چرند، یہ پرند، لیکن ان کے حق میں قرآن گواہی دے رہا ہے اور ان کا ذکر کر کے انسانوں کو ہلایا جا رہا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے دیکھو فرشتے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جنات بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح کے تو کیا کہنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا اللہ نے اعلان کیا اور انہیں بتایا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اس وقت اللہ سے عرض کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ انسان کو بھیج تو رہے ہیں نائب اور خلیفہ بنا کر، یہ تو بڑا خون بہائے گا۔ اور واقعی صحیح کہا تھا۔ یہ بات صحیح ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ صحیح تو ہو گئی۔ ساری روئے زمین کو انسان پتہ نہیں ہزاروں سال سے کتنی مرتبہ خون سے رنگ چکا ہے، کبھی کہیں جنگ، کبھی کہیں جنگ، کبھی کہیں لڑائی، کبھی کہیں آفت، کہیں مصیبت، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ان کے قرائن اور انداز غلط نہیں تھے بلکہ ٹھیک تھے کہ اسے بھیجا جائے گا، اس نے تو بہت فساد مچانا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تسبیح پڑھی جائے، آپ کی تقدیس بیان کی جائے، آپ کی تعریف کی جائے، تو وہ کام تو ہم کر رہے ہیں پہلے سے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تسبیح بھی خوب پڑھتے ہیں، آپ کی پاکی بھی خوب بیان کرتے ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو معلوم ہوا فرشتے بھی یہ کام کر رہے ہیں، بغیر غفلت کے کر رہے ہیں۔ جنات کر رہے ہیں، غفلت کے ساتھ کر رہے ہیں، انسان کر رہے ہیں، غفلت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ انسان بھول جاتا ہے جبکہ عقل و شعور کی معراج پر فائز ہے۔ یہ اپنے سے زیادہ کسی کو عقل مند مانتا ہے انسان؟ نہیں مانتا، ساری مخلوق کو پیچھے سمجھتا ہے، خود اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا؟ ساری مخلوقات سے اشرف اپنے آپ کو اس نے قرار دیا ہوا ہے، لیکن حالت یہ سب سے زیادہ اللہ سے غافل بھی ہے۔ تو انہیں مثال دی جا رہی ہے یسبح لہ من فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں میں ہیں سب تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ والارض، جو زمین میں ہے، اب زمین میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اب نہ معلوم کون کون سی مخلوقات اللہ نے کہاں کہاں پیدا کر رکھی ہے۔ علماء نے لکھا بحری مخلوق ہے، بری ہے، فضاؤں میں رہنے والی ہے، خلاؤں میں رہنے والی ہے۔ اگر اللہ بہتر جانتا ہے کوئی اور عالم اللہ نے بنائے وہاں رہنے والی پتہ نہیں کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، نہ معلوم کتنے آباد اور غیر آباد مقامات موجود ہیں۔ موجود ہیں یا نہیں؟ انسان کی تو ابھی رسائی بھی نہیں ہے، اپنی کہکشاں سے یہ باہر نہیں نکلا ہے۔ جہاں بھی جو بھی رہ رہا ہے، جس قسم کی مخلوقات ہیں، انسان کے قبیل سے ہیں، اس کے قریب ترین ہیں، ملائکہ کے قبیل سے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں نہیں جانتے، جن کو بنانے والا جانتا ہے۔ معلوم یہ ہوا سب کے سب اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اب میں نے ایک جواب تو عرض کر دیا، یہ جو سوال پیدا ہوا کہ بھئی یہ کیسے تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ ان کی تسبیح تو سمجھ میں آتی نہیں ہے، اس لیے کہ شعور نہیں، پتہ چلا ان میں شعور ہے۔ جتنے شعور کی ضرورت ہے، ظاہر اس نے MBBS تو کرنا نہیں ہے، تو رہنا تو اس نے بیل ہی ہے، تو اس کو اس سے زیادہ شعور کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس نے نہیں بننا۔ انسان اس کو اس لیے بے شعور کہتا ہے کہ وہ اپنے عقل و شعور کے ساتھ اسے کمپیئر کرتا ہے، تو اسے بہت فاصلہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ بھائی جتنی اس کی ضرورت ہے اور زندگی ہے، اور جس قدر عقل اور شعور کی اسے اللہ تعالیٰ نے محتاج بنایا وہ اس کو عطا فرما دیا ہے۔
محبت کو پہچانتا ہے، نفرت کو پہچانتا ہے، ضرر کو پہچانتا ہے، نفع کو پہچانتا ہے، دن کو پہچانتا ہے، رات کو پہچانتا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی پالنا جانتا ہے، دودھ پلاتا ہے، خطرات سے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا؟ بلکہ ہمارے ایک بزرگ اللہ والے انہوں نے ایک عجیب بات ایک مرتبہ فرمائے لگے انسان اس پر بڑا فخر کرتا ہے کہ میرے اتنے بچے ہوئے، میں نے بچے پالے ہوئے۔ بچے پالنا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بچے ہونا یہ تو جانوروں میں بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ بھائی ان کے یہاں بھی ہو رہے ہیں نا، اور وہ ہم پال رہے ہیں تو وہ بھی پال رہے ہیں، اور اگر کمپیریزن کریں تو وہ ہم سے زیادہ مشکل حالات میں پال رہے ہیں۔ ان کے پاس گھر نہیں، آپ کے پاس RCC بلڈنگز ہیں، آپ کے پاس سہولیات ہیں، بہترین بستر ہیں، ادویات ہیں، پھر انسان انسانوں کی مدد کے لیے مددگار کے طور پر موجود ہے، عقل ہے، صلاحیتیں ہیں، اطباء ہیں، روزگار کے ذرائع ہیں، بے شمار سہولیات کے ساتھ ہم بچوں کو پالنے کے قابل ہیں۔ جانوروں کے پاس کوئی سہولیات ہے؟ میٹرنٹی کی کوئی سہولیات ہے؟ کوئی سہولت نہیں۔ بچے وہیں ہو رہے ہیں، وہیں جنگلوں میں ہزار خطرات کے باوجود بچوں کو پالتے۔ تو فرمانے لگے اس پر زیادہ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے بچے پیدا کر لیے اور پال لیے، یہ کام تم سے زیادہ بہتر انداز میں چرند پرند اور چوپائے پہلے سے ہی کر رہے ہیں۔ کتنے خطرات ہیں بھائی، ادھر شیر گھوم رہا ہے، ادھر چیتا گھوم رہا ہے، وہیں ہرن گھوم رہا ہے، وہیں اس کے بچے ہیں۔ اب ایک لمحے میں اٹھا کر کھا جائے، وہ ان سے بچاتا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہے، پالتا بھی ہے، دودھ بھی پلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نسلیں بھی اس کی چل رہی ہیں۔ کتنے خطرات ہیں، اس کے لیے معاون حالات نہیں ہیں، سازگار حالات نہیں ہیں، دوا دارو نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، زخمی ہو جائے تو کوئی مرم پٹی کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو ہم سے زیادہ فرمانے لگے مشکل حالات میں وہ پیدا بھی کر رہے ہیں، پال بھی رہے ہیں۔ انسان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر بچوں کے پالنے کی بات کرتا ہے، اصل میں پالنا اور پرورش کرنا بڑی بات نہیں، تربیت کرنا بڑی بات ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ تم انہیں کسی قابل بنا دو۔ خیر میں عرض کر رہا تھا ان میں شعور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت کے مطابق شعور عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ یہ چوپائے یا جانور یا پرندے یہ اپنی بندگی کو بھی جانتے ہیں۔ یہاں تو صلاۃ کا لفظ آیا ہے، اگر ظاہری ترجمہ کریں تو اپنی نماز بندگی کے لیے ہوتی ہے، یہ عبادت بندگی کے لیے ہوتی ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنی بندگی کو جانتے ہیں، ہم نے رب کی کیسے عبادت کرنی ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے ظاہراً بہت سارے چرند پرند کو دیکھا گیا ہے، مختلف اوقات میں ایسی حرکات کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جیسے شاید یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کو پہچانتے ہیں، یہ بھی عبادت کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو قرآن نے گواہی دے دی، اب مشاہدے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یا تو قرآن اس موضوع پر کلام ہی نہ کرتا تو ہم اپنے مشاہدات کو جوڑتے کہ ہاں بھئی کبھی سنا ہے، دیکھا ہے، بولتے ہوئے سمجھا ہے اس کو۔ یا تو فرمایا گیا کہ یہ سارے کے سارے اپنی بندگی کو بھی جانتے، معلوم ہوا رب کو بھی جانتے ہیں اور رب کی بندگی کے تقاضوں کو بھی جانتے ہیں، کیسے اس کی عبادت کرنی ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، وَتَسْبِيحًا، اور اس کی تسبیح کو بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے بعض مفسرین کا خیال ہے ہر جانور کی تسبیح الگ ہے، ہر چرند پرند کی تسبیح الگ ہے، رینگنے والوں کی تسبیح الگ ہے، کوئی کسی جملے میں، کوئی کسی لفظ میں، کوئی کسی صیغے میں جو اسے اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمایا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ فرمایا انسانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ تو تسبیح کر رہے ہیں اور انسان غفلت میں زیادہ وقت گزار رہا ہے، دیکھا جائے تو زیادہ وقت ہمارا غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو صلاۃ کا لفظ کہا گیا تو بہت سارے حضرات کا خیال یہ اصل میں تسبیحی نماز ہے، تسبیحی نماز ہے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسبیح کی وصیت کی تھی، تم تسبیح پڑھا کرو، اور فرمایا تھا انہا لصلاۃ الخلق،
یہی مخلوقات کی نماز ہے، یعنی چرند پرند چوپائے انسان کے سوا جتنی مخلوقات ہیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ان کی نماز کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا تم اس تسبیح کا اہتمام کرنا، لصلاۃ الخلق، یہی اللہ کی مخلوق کی نماز ہے کہ سب کے سب اس تسبیح کے ذریعے سے اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی